آج ہم انشاءاللہ استخارے سے متعلق کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ جو لوگ استخارہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ان کی زد میں نہ آئیں۔ استخارے سے متعلق سب سے پہلی غلط فہمی لوگوں کے یہاں پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر استخارہ کر کے ہم نے کوئی کام شروع کیا تو وہ کام 100% صحیح ہے، یعنی وہ کام غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ معاملہ اس حد تک جا چکا ہے کہ کچھ لوگ حرام اور ناجائز کام، سودی کاروبار شروع کر کے بیٹھے ہیں اور یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر کے یہ کام شروع کیا ہے، اس لیے ہمارے یہ کام غلط ہو ہی نہیں سکتا، اگر غلط ہوتا تو استخارہ ہم کو روک دیتا۔ تو یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ استخارہ ہمیشہ ان کاموں کے لیے ہو سکتا ہے جو کام اصلاً جائز ہوں۔ ناجائز کام کے لیے آپ کو استخارہ کرنے کی اجازت نہیں ہو، پہلے سے حرام اور ناجائز ہے۔ اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے کہ استخارہ کر کے آپ کسی حرام کام کو، حرام کاروبار کو جائز کر سکتے ہیں۔ یہ پہلی غلط فہمی۔ استخارے سے متعلق دوسری غلط فہمی جو بہت زیادہ مشہور اور عام ہے وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں ایک غیبی انفارمیشن مل جاتی ہے، غیب سے ہم کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ آپ کو کون سا کام کرنا ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہت سارے کاروبار کو سامنے رکھا ہے یا بہت سارا کام ہے اس کے سامنے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیسے یہ آ گیا ہے کہ اگر میں استخارہ کروں گا تو کوئی آ کے ہم کو بتا دے گا کہ کون سا کام کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے لوگوں نے باقاعدہ طریقے بھی ایجاد کر کے، صرف غلط فہمی نہیں، اس غلط فہمی کو باقاعدہ ایک منظم شکل دے کے رکھا لوگوں نے۔ وہ اس طرح کہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد، ایک طریقہ بنا کے رکھا لوگوں نے کہ استخارہ کرنے کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے، بلکہ استخارہ کرنے کے بعد فوراً سو جانا ہے، اور سونے کا بھی طریقہ قبلہ رخ کر کے اور اس دنیا بھر کے طریقے اس طرح سونا ہے، اور اس کے بعد انتظار کرو خواب آئے گا، خواب میں کوئی بزرگ آئے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا کام کرنا ہے، پھر وہی کام آپ کو کرنا ہے۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلط طریقے کو ذہن میں رکھنے کی وجہ سے استخارہ کرتے ہیں، خواب میں کوئی نہیں آتا تو فون کر کے علماء کو پریشان کرتے ہیں، ہم نے استخارہ کیا تھا، ہمارے خواب میں کوئی آیا نہیں۔ بھائی یہ ساری باتیں کون بتایا آپ کو؟ دنیا کی کسی بھی صحیح روایت میں ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ استخارہ کریں گے تو خواب میں آ کے کوئی آپ کو بتائے گا، فرشتہ بتائے گا، کون آئے گا، یہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، اس لیے بات بالکل جھوٹ ہے۔ استخارہ جو لفظ ہے اس کے اندر جو معنی ہے وہ ہے طلب خیر، خیر طلب کرنا ہے۔ گویا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کی دعا قبول فرما لی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دے، اگر آپ کی دعا قبول ہو گئی تو، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں برکت آئے گی۔ اور اسی طرح سے اگر اللہ رب العالمین کا کرم ہو جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اس کے لیے خیر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے وسائل ختم کر دے، وہ کسی اور کام پہ لگ جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ، ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی بدعملی کی سزا کے طور پر اسی کام میں ڈھکیل دے، اللہ اس کا کوئی سپورٹ نہ کرے، کوئی مدد نہ کرے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کام سے ہٹا دے۔ لیکن یہ سب کچھ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا، بندے کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی معلومات تم کو نہیں دے گا کہ یہ میں تم کو بتا رہا ہوں خواب میں آ کے یا کسی طرح سے کہ تم یہ کام چھوڑ دو، بالکل نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ خود ایسے اسباب پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو کروانا ہوگا تو آپ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کو روکنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ روک دے گا، اگر اللہ تعالیٰ نظر کرم کرے تو۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے دعا کیا، استخارہ کیا، لیکن آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے استخارہ کر کے کام شروع کیا ہے تو یہ کام ہمارے لیے اچھا ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام میں لگائے ہوئی ہے۔ حسن ظن رکھنا اچھی بات ہے، لیکن قطعی طور پہ ہمیں فیصلہ نہیں کر لینا چاہیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارہ کا مطلب طلب خیر ہوتا ہے۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے لوگوں کی ہاں کہ ہم استخارہ کریں گے کوئی آ کے خواب میں بتا دے گا، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ افواہ ہے، لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، کتاب و سنت میں اس کا دور دور تک کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اس لیے غلط فہمی دور کر لیجیے۔ اور اسی طرح سے استخارے سے متعلق ایک اور غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم ہی کریں، لوگ دوسرے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کر دو۔ مطلب اتنا لوگ ایڈوانس ہو چکے ہیں اور اتنے چالاک اور ہوشیار ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، دوسروں کو ہائر کر کے وہ ہماری طرف سے استخارہ کریں۔ اور اگر یہ ایسے سلسلہ چلتا رہا، لوگوں کی اصلاح نہیں کی گئی تو وقت دور نہیں کہ لوگ دوسروں کو ہائر کریں گے ہمارے لیے نماز پڑھ دو۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ استخارے کے لیے کوئی آپ کی طرف سے دوسرا استخارہ نہیں کر سکتا، اس لیے استخارہ کرنا ہے تو خود کیجئے، آپ کسی کو ہائر مت کیجئے، وہ استخارہ نہیں کر سکتا آپ کے لیے۔ اور جو لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے استخارہ کر دیں گے، ان لوگوں نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا ہوا ہے، اور صرف معاملہ استخارے ہی کا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں نے استخارے کے نام پر اور بھی بہت کچھ شروع کر کے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ تمہارا ماضی کے بارے میں کوئی معاملہ ہے، کوئی بات ہے،
تو ہم وہ بتا سکتے ہیں تم کو استخارہ کر کے، یا فیوچر کے بارے میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا وہ استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ غیب دانی، یہ بالکل کاہنوں والی بات، یعنی استخارے کے نام پر کہانت، یہ نام استخارہ کا لیکن یہ کہانت ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ اور ایسے ہی کچھ لوگ تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ آپ کے گھر میں چوری ہو گئی تو کہتے ہیں ہم استخارہ کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ ہر فالتو کام کے لیے لفظ استخارہ۔ تو میرے بھائی یہ بہت ساری غلط فہمیاں استخارے کے تعلق سے، آپ صرف اتنا خلاصے کے طور پر اتنا سمجھ لیں کہ استخارہ ایک مسنون عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے۔ کوئی بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر سکتے ہیں۔ اور ایسا صرف یہی معاملہ نہیں ہے کہ آپ دو کاموں میں سے کسی کو منتخب نہیں کر پاتے اس لیے آپ استخارہ کریں گے۔ بھائی کچھ لوگوں کے ذہن میں کیا ہے کہ دو کام ہم کر، ایک یہ کاروبار ہے ایک یہ کاروبار ہے، دونوں میں سے کون سا کرنا ہم سمجھ نہیں پا رہے، استخارہ کریں۔ آپ کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے تو بھی آپ کو استخارہ کرنا چاہیے، صرف ایک کام، کوئی ایک کام ہے، کوئی ایک کام آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ تو استخارہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے طلب خیر، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کر کے اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی، مدد ہوگی، اس نیت سے، اس ارادے سے استخارہ کرنا چاہیے۔